السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر ہے 45 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ قال، دونوں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط، فرط، کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم پر، او یا ان یطغی، وہ سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى۔ قال، فرمایا، لا، نہ، تخافا، تم دونوں ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، وارى، اور میں دیکھتا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ فَأْتِيَاهُ، پس آؤ اس کے پاس، فَقُولَا، پھر کہو، اِنَّا، بے شک ہم، رسول ربک، رسول ہیں تیرے رب کے، یعنی وہ دونوں۔ فَأَرْسِلْ، پس بھیج، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور نہ عذاب دے ان کو، قد، تحقیق، جئناک، لائے ہیں ہم تیرے پاس، بآیۃ، ایک نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلام، علی، پر، من اتبع، جو پیروی کرے، الہدیٰ، ہدایت کی۔ یعنی کسی بھی قوم کی غلامی انسان کی روح، اعتماد اور ہر چیز چھین لیتی ہے۔ یہ عذاب کیا تھا؟ مزدوری کا تھوڑا سا معاوضہ دینا تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکیں۔ تو سلامتی کیا ہے؟ شرط کے ساتھ ہے، جو ہدایت کو فالو کرے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اِنَّا، بے شک ہم، قد، تحقیق، اوحی، وحی کی گئی، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، بے شک عذاب، علی، اوپر اس کے، من کذب، جو جھٹلائے، وتولی، اور منہ موڑ جائے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تعلیم، ذمہ داری کا احساس کہ واقعی ہم کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، ہمارا مقصد واضح ہونا چاہیے، پھر جو بات کریں وہ دلیل کے ساتھ کریں، صرف کہانیاں نہ سنائیں بلکہ قرآنی آیات اور احادیث رسول، لوگوں کو پہلے فائدے بتائیں اور پھر نقصانات، اور اس نقصان میں بھی اپنی طرف سے فتوے مت دیں، اس سے کم اثر کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے، فمن، پھر کون ہے، ربکما، تم دونوں کا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام پھنس جائیں گے۔ فرعون کی ذات کی نفی ہو گئی تو لوگ
یعنی اہل دربار ان کو برا بھلا کہیں گے۔ جب تبلیغ سب کی سب دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی۔ فرعون نے پورے مصر میں جگہ جگہ بت کھڑے کیے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے رب کی تصویریں ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نہ جانتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے؟ تو کامیاب مبلغ وہ ہوتا ہے جو صرف سوال کرنے والے کے ظاہر سوال کو نہ دیکھے بلکہ اس کے پیچھے اس کے مقصد کو بھی جانے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام بڑا ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ قال کہا، ربنا الذی ہمارا رب تو وہ ذات ہے، اعطا جس نے عطا کی، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی شکل و صورت، ثم پھر ہدا پھر رہنمائی کی، یعنی دنیا کی ہر چیز جیسی بھی بنی ہے اس کی ڈیزائننگ خود اللہ نے کی ہے۔ مثلا چڑیا کی ساخت، آواز، رنگ مختلف اور قوے کی الگ۔ حلق میں صرف ساخت ہی نہیں، اس میں صلاحیتیں، قوتیں، پاؤں، انگلیاں سب کچھ آتا ہے۔ پھر ہر چیز کو اس نے کام کرنا بھی سکھایا۔ قال فما بال القرون الاولی۔ قال کہا، فما بالو با واو لام پس کیا حال ہے، القرونی قوموں کا، الاولی پہلی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا کہ کچھ اور دلچسپ باتیں، ٹھیک ہے، رب کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے بات پھیر دی اور ڈر گیا، لہٰذا سوچا کہ میں پھنساؤں اسے۔ وہ پہلی نسلیں جو گزر چکی ہیں ان کی حالت کیا ہے، وہ بھی اس طرح کے سوالات کرنے لگا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ قال کہا، علمها ان کا علم، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں، یعنی رجسٹر لکھا ہوا ہے، لا یضل نہیں غلطی کرتا، ربی میرا رب، ولا اور نہ، ینسا اور نہ ہی بھولتا ہے۔ مجھ کو تو پتہ نہیں۔ امام مالک کے بارے میں کسی نے سنا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، چنانچہ ایک وہ سوال امام کے پاس لے کر ایک یعنی آیا شخص، تو ایک سوال لے کر، تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے۔ دوبارہ پوچھنے پر بھی آپ نے یہی کہا۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا کہ میں اتنی دور سے آیا اور یہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ ادھر سے ہم فیصلے کرنے میں جلد بازی اور حرفاً مولا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اپنی کم علمی کا اعتراف بہت پرسکون کیا ہوتا ہے، کم علمی کا اعتراف انسان کو بہت پرسکون کر دیتا ہے۔ بھول کر بھی اپنی علمیت کا رعب جھاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ بعض اوقات اچھا یاد کیا ہوتا ہے لیکن صفائی ہو جاتی ہے، بلینک ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ کا قانون ہے۔ فرعون تو دلچسپی نہ رکھتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں، لا یضل ربی ولا ینسا۔ حالانکہ فرعون نے پوچھا نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کا رخ اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں، موڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 52 تک آپ لوگوں کا لیسن۔